اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن عدوہم اجمعین۔ میرے قابل احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے تمام نیک و صالح اعمال کو قبول فرمائے، سوائے غم امام حسین کے کوئی غم نہ دے، اور غم امام حسین سے آپ کی جولیاں آباد فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام امام حسین، ایام اربعین امام حسین میں جس نے جس طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام میں شرکت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ شرکت اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ ایک مختصر عرصے چھٹی کے بعد یہ ایام امام حسین کی وجہ سے ہم نے دروس کی تعطیل رکھی ہوئی تھی، اور اس سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ ہمارا جو عنوان گفتگو تھا وہ تھا شیعت کا تحقیقی جائزہ، اور سورہ مبارکہ الصافات آیت نمبر 83 کی جو ہے ہم تلاوت کیے ہوئے تھے، اور ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ ریپیٹ کرتے ہوئے ان من شیعتہ ابراہیم کہ بتحقیق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے شیعہ میں سے تھے۔ اس آیت کو ہم نے عنوان قرار دیا ہوا تھا، اور جو موضوع تھا ہمارا وہ شیعت کا تحقیقی جائزہ تھا۔ اس میں جو اساسی فرق اہل تشیع اور دیگر فرقوں میں پائے جاتے ہیں وہ ہم بیان کر چکے تھے، اور آج جو ہم فرق بیان کرنے جا رہے ہیں اہل تشیع اور دیگر فرقوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ ہے نماز۔ اب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز، آپ بخوبی آگاہ بھی ہیں کہ الہی فریضوں میں سے ایک عظیم ترین فریضہ ہے، جو کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر دن میں 5 مرتبہ واجب ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد۔ عزیزان من، دوسری بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو انسان مخفی طور پر کر سکتا ہے۔ اب اس مخفی عبادتوں میں فار ایگزامپل اگر فرق پایا جاتا ہے تو وہ اس کو اتنا زیادہ ایشو نہیں بنایا جا سکتا، لیکن نماز چونکہ ایک ایسا الہی فریضہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اوقات جو ہے، بلکہ زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جماعت کے ساتھ اور لوگوں کے سامنے ادا کیا ہے، تو اس فریضے میں بھی جو ہے اختلاف ہونا یقیناً یہ جو ہے ایک قابل تأسف ہے کہ افسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس پر نہایت ہی جو ہے یہ افسوس والی بات ہے کہ ایسی عبادت میں بھی جو ہے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف نہ صرف شیعہ اور سنی کے درمیان میں ہے، بلکہ خود اہل سنت والجماعت میں مختلف گروہ اور مختلف فرقے ہیں کہ اور ان سب کا جو ہے نماز ادا کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ ان میں سے ان کے جتنے جو ہیں جتنے صحابہ اکرام جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، ہر ایک نے مختلف طریقہ کار جو ہے بتایا۔ ان میں سے امام ابو حنیفہ کے یعنی جو حنفی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں مرد جو ہے اپنے ہاتھ ناف کے نیچے رکھتے ہیں، اور بایاں ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور عورتیں فقہ حنفیہ کے نزدیک وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ حنابلہ جو ہیں امام احمد بن حنبل کی اقتداء کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر ناف کے نیچے رکھیں۔ اور تیسرا جو فرقہ ہے ان کا امام شافعی کی اقتداء کرنے والے، وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر یعنی پیٹ پر رکھنا سنت ہے۔ چوتھا جو ہے ان کا، اب یہ جو ہے قابل توجہ ہے کہ اہل سنت کے یہ تینوں امام جو ہیں یہ مدینے سے سینکڑوں میل دور پیدا ہوئے، اور ان کے جو چوتھے امام ہیں امام مالک بن انس، یہ مدینہ النبی یعنی مدینہ شریفہ میں پیدا ہوئے، اور جب اس نے آنکھ کھولی یا ہوش سنبھالا تو مدینے کے اکابرین وہاں موجود تھے، اور تابعین کا وہ زمانہ چل رہا تھا، اور بلند پایا، بلند قدر و منزلت رکھنے والے تابعین موجود تھے، اور امام مالک بن انس نے
उन लोगों को अपनी आँखों से नमाज पढ़ते हुए देखा, और इमाम मालिक बिन अनस ने जो है उन लोगों को हाथ खोल कर या हाथ छोड़कर, हाथ सीधे छोड़कर नमाज पढ़ते हुए देखा, लिहाजा उन्होंने जो है हाथ खोल कर नमाज पढ़ने का फतवा दिया। अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी अहले सुन्नत वल जमाअत के आलिम दीन हैं। वो शरह मुस्लिम में उनके बारे में लिखते हैं कि इमाम मालिक के नज़दीक हाथ छोड़कर नमाज़ पढ़ना चाहिए, उनके नज़दीक हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ में मकरूह और नफिल में जायज़ है। अहले हदीस हज़रात जो हैं वो सियासता की हाथ बांधने वाली अहादीस को ज़ईफ़ करार देते हैं और सीने पर हाथ बांध कर नमाज़ पढ़ने को सुन्नत करार देते हैं। उनके मज़हब में औरतें भी सीने पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ती हैं और मर्द भी जो है वो सीने पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ते हैं। अगर आप दीगर जो 4 फ़िरक़े थे यानी अहले सुन्नत वल जमाअत के, उनका तरीक़ा नमाज तफसील से देखना चाहते हैं तो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे अल फ़िक़्ह अलल मज़ाहिब अल अर्बआ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 399 से लेकर 400 तक, और मुअल्लिफ़ हैं इसके अल्लामा अब्दुर्रहमान अल जज़ेरी, और ये शाया किया है उलमा अकेडमी महकमा औक़ाफ़ पंजाब ने। और जो अहले हदीस लोगों का है वो आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि सलातुर रसूल सफ़ा नंबर 190 पर, और इसके जो मुअल्लिफ़ हैं मौलाना मोहम्मद सादिक सियालकोटी हैं। और उसके बाद जो मैंने आपकी खिदमत में बयान किया इमाम मालिक की नमाज का तरीक़ाकार, वो आप शरह मुस्लिम जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 590 पर मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। और ये लिखा है अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी साहब ने, और इसको लाहौर से प्रिंट किया गया है। तो आज इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, और कल का जो हमारा उन्वान गुफ्तगू रहेगा कि ख़ुद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरीके से नमाज़ पढ़ा करते थे। तो नहायत अहम टॉपिक्स चल रहे हैं, उम्मीद है आप जो है इससे इस्तिफ़ादा फरमाएंगे, और ग्रुप के मुतालिक या वीडियोज़ के मुतालिक कोई आरा वगैरह या कोई मशवरा, कोई सवाल हो तो मैं हमा वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अपने छोटे भाई को हमेशा दुआओं में याद रखिएगा, खुसूसन नमाज इबादत और रज़ादारी के बाद अगर अश्क बार आँखों से आपकी आँखों से आंसू निकलते हुए दुआ के हाथ बुलंद हो खुदा की बारगाह में, तो यकीनन अपने भाई को नहीं बुलाएंगे। इसी पर इक्तफ़ा करते हैं, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।